یہ مکہ مکرمہ کا وہ قبرستان ہے جس میں کئی لوگ دفن ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس قبرستان میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما اور بہت سے بزرگ دفن ہیں۔ یہاں پر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بھی ہے۔ یہ مکہ کا سب سے مشہور اور پرانا قبرستان مقبرۃ المعلا یا جنت المعلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو رمضان ود سلمان۔ اور کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کو دفناتے کیوں ہیں؟ یہ طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اور مکہ مکرمہ میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ سب سوال اور اس جیسی بہت ساری انفارمیشن آپ کو کون دے گا؟ میں دوں گا میرے بھائی، میں۔ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رمضان ود سلمان کے آنے والے ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دفن کرنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ قابیل نے جب حضرت حابیل کا قتل کیا تو کوا ہمارے لیے ایک ٹیچر بن کے آیا۔ اس نے ایک مردہ کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھود کے اس کے اندر دفنایا۔ اس سے انسان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ سیکھا کہ وہ اپنے مردے کو کس طریقے سے قبر بنا کے دفنائے، اور یہ سلسلہ پھر نسل در نسل چلتا رہا۔ اس پورے واقعہ کا ذکر قرآن میں سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ جنت المعلا، اس کا ایریا 250,000 اسکوائر میٹر ہے۔ اس میں تقریباً 30,000 قبریں موجود ہیں۔ اس کی ایک قبر کئی مرتبہ یوز ہوتی ہے اور 4 سال میں ایک مردہ گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو 4 سال کے بعد قبر دوبارہ کھولی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اگر مردہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ قبر دوبارہ تیار کی جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر مردہ ہوتا ہے صحیح سلامت تو اس قبر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ وہ قبر کبھی بھی نہیں کھلتی۔ ہر سال بہت سارے حجاج کرام اور عمرے پر آئے ہوئے زائرین اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کافی سارے لوگوں کی تدفین اسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ کسی شخص کی تدفین اگر مکہ مکرمہ میں کرنی ہو تو اس کا ایک پروسیس یہ بھی ہے۔ انسان کے آخری مراحل جس میں نماز جنازہ، غسل، کفن دفن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، مکہ مکرمہ میں اس چیز کے لیے کئی فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں جو یہ سارے کام فی سبیل اللہ کرتی ہیں، اور میت کے گھر والوں کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ مکہ مکرمہ میں کسی شخص کی تدفین کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کو جامعۃ المہاجرین لے کے جایا جاتا ہے جو مکہ مکرمہ میں رسیفہ میں ہے۔ یہاں پر اس شخص کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کا آخری غسل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنازے کو اس ایمبولینس میں رکھ کر حرم شریف لے کے جایا جاتا ہے۔ خاص قسم کے الیکٹرک کارٹس مخصوص کی گئی ہیں جو جنازے کو ایمبولینس سے لے کر حرم شریف تک لے کر آتی ہیں۔ پھر حرم شریف میں باب اسماعیل سے جنازے کو انٹر کرتے ہیں اور کئی لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں جب تک نماز کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو لواحقین کو زمزم، قہوہ اور چائے پیش کی جاتی ہے، اور اگر افطار یا سحور کا ٹائم ہو تو افطار اور سحور پیش کی جاتی ہے۔ اس جگہ کے فرش کو خاص پرفیوم کیا جاتا ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر جنازے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جنازے کو کندھا دے کر الیکٹرک کارٹس پر رکھا جاتا ہے اور وہاں سے اس کو ایمبولینس تک لے کے جایا جاتا ہے۔ حرم شریف سے ایمبولینس میں رکھ کے جنازے کو اس قبرستان لے کے جایا جاتا ہے جہاں پر اس شخص کی قبر الاٹ ہوتی ہے۔ اگر جنت المعلا میں دفنانے کی اجازت ہوتی ہے تو سیدھا جنت المعلا لے کے جایا جاتا ہے۔ جنت المعلا حرم شریف سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جنت المعلا پہنچ کے ایمبولینس سے لے کے قبر تک کندھوں پر لے کے جایا جاتا ہے۔ جنت المعلا کی قبر ایسی ہوتی ہے، اگر قبر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو اس کے 2 حصے بند اور ایک حصہ کھلا ہوتا ہے، اور مردے کو ٹیڑھا کر کے اس کے اندر اتارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو قبلہ رخ کر کے کروٹ دلائی جاتی ہے اور اوپر سے سلے رکھ کے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ انسان کی آخری منزل ہے۔ اس کے لیے جتنی تیاری ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس جگہ کے بعد جو سفر شروع ہوگا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس سفر کے تیار ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔